وہ گدھے پہ بیٹھے ہوئے تھے. انہوں نے کیا کیا, جاتے جاتے ایک درخت سے پھل لٹکا دیے, پھلوں کی تھیلی سمجھ لو لٹکا دی, گدھے کو کھڑا کیا اور اس کے بعد وہ سو گئے. سوئے تو اللہ نے فرشتے سے کہا اس کی روح نکال, اس کی روح نکال. میں تھوڑا آج آپ کی توجہ زیادہ اس لیے چاہتا ہوں کہ شکایتاً نہیں, بلکہ میں نے کئی محفلوں میں یہ کہا 4 دن سے کہ مجھے آپ کی اس وقت دعا کی ضرورت ہے, کیونکہ میں تقریر کی صحت میں نہیں ہوں. میری طبیعت کچھ دنوں سے ذرا 4-5 دنوں سے ٹھیک نہیں چل رہی ہے, آواز پہ بھی اور طبیعت پہ بھی. سہیل باپو کو میں کہہ رہا تھا, مفتی منور صاحب کو بھی میں نے کہا کہ میری ہمت نہیں ہو رہی ہے اسٹیج پہ آنے کی, لیکن مخلوق خدا اتنی آئی ہوئی ہے تو میں تھوڑا سا یہ چاہتا ہوں کہ اگر آپ مجھے حوصلہ دیں گے تو میں کچھ بات کر لوں گا انشاءاللہ اللہ کے کرم سے. لیکن توجہ آپ آج ادھر ادھر نہ کریں, اس لیے کہ آپ کو تھوڑا ساتھ دینا پڑے گا. تو حضرت عزیر علیہ السلام خیال آیا دل میں کہ کیسے مردہ زندہ کرے. انہوں نے پھل لٹکائے, گدھے کو رکھا, باندھ دیا اور خود سو گئے درخت کے نیچے. سوئے تو اللہ نے کہا اس کی روح نکال. روح نکال لی گئی, 100 سال تک سوئے رہے. روح نکل گئی, 100 سال تک سوئے. پھر اللہ نے 100 سال کے بعد روح لوٹا دی, وہ اٹھے تو اللہ نے فرمایا کتنا سوئے. 100 سال کے بعد اٹھا کے پوچھا کتنا سوئے, تو حضرت عزیر علیہ السلام نے کہا رات کو سویا, صبح کو اٹھ گیا. بس مومن اپنی قبر سے جب اٹھے گا تو اس کو ایسی لگے گا. سبحان اللہ. لوگوں کو لگ رہے 500 سال ہو گئے, 1000 سال ہو گئے, 900 سال ہو گئے. ارے نادان, یہ کئی سو سال تم گن رہے ہو دنیا میں, وہاں تو یار کا دیدار کر کے آنکھ بند کی. سبحان اللہ سبحان اللہ. مومن کی قبر کیا ہے؟ میں تو لوگوں کو کہتا ہوں اگر جینے کا مزہ اور مرنے کا مزہ چاہتے ہو تو صرف رسول اللہ کے وفادار بن جاؤ. جو نبی کا وفادار ہے اس کے جینے میں بھی مزہ ہے, اس کے مرنے میں بھی. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. جینا کیسا جینا ہو, جینا مصطفیٰ کی شریعت پہ جینا ہو, اور مرنا حضور کے عشق میں مرنا ہو, وہ مرنا. انہیں جانا, انہیں مانا, نہ رکھا غیر سے کام. للہ الحمد, میں دنیا سے مسلمان گیا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. مرنے, عاشقوں کو تو مرنے میں بھی مزہ, جینے میں بھی مزہ, اور مرنے میں جیے گا تو نام لے لے کے جیے گا. توجہ, مومن کا جینا مرنا کیا, جیے گا تو نام لے لے کے جیے گا, اور مرے گا تو جلوہ دیکھ دیکھ کر مرے گا. اور تو فرمائے ہمارا جینا بھی کیسا, لیکن مومن کا, میرے بھائی مومن کا, ہاں, جو کانوں میں ایئر فون لگا کر گانے سنے, جب وہ لوگ کہتے نبی کا نام ذکر, نبی کا جلوہ دیکھ کے مروں گا. میں نے کہا وہ تو دکھ رہا ہے, کون دیکھ کے مرے گا جلوہ؟ کیوں؟ اس لیے کہ جو ذکر میں مصروف ہے, جو جی رہا ہے یاد کر کر کے, وہ مرے گا دیکھ دیکھ کے. جو جی نہیں رہا ہے یاد کر کر کے, اس کو تو یاد نبی کی کرنا ہی نہیں ہے. وہ تو کانوں میں ایئر فون لگا کے گانے سن رہا ہے, وہ تو فلمیں دیکھ رہا ہے, وہ تو سود کھا رہا ہے. وہ سود جس کے بارے میں مشکات شریف کی حدیث میں ہے کہ سود کے 70 درجے ہیں, اور سب سے کم درجہ ماں کے ساتھ زنا ہے. تو اب حدیث کا مطلب یہ ہوا کہ جس نے سود کھایا گویا اس نے اپنی ماں کے ساتھ 70 بار زنا کیا. اللہ کی عدالت میں جو ماں کے ساتھ زانی کی حیثیت سے کھڑا ہوگا, وہ سود کھانے والے, سود کے دھندے کرنے والے, یہ نبی کا دیدار کرتے ہوئے مریں گے. جن کے ہاتھوں میں شراب کے پیالے ہیں وہ نبی کا دیدار کرتے مریں گے. یہ سب چٹنگ وٹنگ کی باتیں ہیں. یہ شاعر لوگ جو شعر لکھ لیں ان کا اپنا کمال ہے. شاعری الگ, حدیث الگ.
شاعری کی دنیا سے نکل کر حقیقت کی دنیا میں آؤ. ہر شعر حقیقت نہیں ہوتا. یہ جو جنت کے ٹھیکیدار بن کے بیٹھے ہو، ابھی آگے میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں، اگر نہیں سدھرے تو فرعون اور ابو جہل کے ساتھ رہو گے جہنم میں. لاکھ کلمہ پڑھ لو، میرے جملے تلخ لگے تو معاف کرنا. اگر نہیں سدھرے، یہی روش رہی، یہی حالات رہے، یہی معاملات رہے، یہی انداز رہا. کیونکہ مومن کے لیے سب ہے. مومن کے لیے ہم مومن کہاں ہو رہے ہیں؟ بہت سے لوگ تو منافق ہو گئے. منافق میں نہیں کہہ رہا ہوں، حضرت فاروق اعظم کہا کرتے تھے کہ اگر منافقوں کو دم نکل آئے، توجہ کرنا، اس دور کی نہیں، اس دور کی نہیں، فاروق اعظم اپنے زمانے کی بات کر رہے ہیں. اگر منافقوں کو دم نکل آئے تو رستہ چلنا مشکل ہو جائے. منافق کا مطلب کیا؟ زبان سے تو مسلمان اپنے آپ کو کہہ رہا ہے، لیکن اندر سے وہ مسلمان نہیں رہ گیا. اب آپ کو میں پوچھتا ہوں، میں کوئی فتویٰ لگانے والا آدمی نہیں ہوں، کیونکہ میں مفتی نہیں، میں تو صوفیاء کا، اولیاء کا، ان کے در کا سگے بے ہنر، لیکن ان کی بات آپ تک ضرور پہنچاؤں گا. اللہ کرے میدان کربلا میں آواز اس لیے لگائی جاتی ہے تاکہ کون حر ہے جو جہنم سے نکل کر جنت کی طرف آ جائے. تو اسی طرح ان جلسوں میں بھی حق کی آواز لگائی جاتی ہے. میں بھی نواگڑھ میں یہ کر سکتا ہوں کہ سنی جنتی تمہیں جنت مبارک ہو، سب غوث پاک کے جھنڈے کے نیچے رہیں گے. تو میں پوچھتا ہوں، سود کھانے والا کیسے جھنڈے کے نیچے رہے گا؟ جو فجر میں بستر کے اندر نماز فجر چھوڑ دیتا ہے اور اس کے ماتھے پہ شکن نہیں آتا، وہ کیسے غوث پاک کے جھنڈے کے نیچے رہے گا؟ سنیو، جو تمہیں تھپکیاں دے کر جو بھی سلا رہا ہے وہ نیابت شیطان کا کام ادا کر رہا ہے. یاد رکھنا میرے بھائی، غوث اعظم کو بے نماز سے، بے نمازی سے نفرت اتنی ہے کہ غوث پاک تو بے نمازی کو مسلمان کی قبرستان میں دیکھنا پسند نہیں کرتے. جو مسلمانوں کے قبرستان میں غوث پاک بے نمازی کو دیکھنا پسند نہ کرے، وہ غوث اعظم اپنے سلسلے میں بے نمازی کو کیسے دیکھ سکتے ہیں؟ قادری سلسلہ کسی کے باپ دادا کی جاگیر نہیں، قادری سلسلہ صرف غوث اعظم کے ہاتھ میں ہے. میں چاہوں کسی کو قادری بنا دوں یا تم چاہو قادری بنا دو، یہ ہو نہیں سکتا. قادری وہی ہوگا جس کو غوث اعظم قادریت کی سند عطا فرمائے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان غوث اعظم. اور بستروں میں سو کر فجر چھوڑنے والوں، تم چاہے کتنی قادریت لکھ لو، غوث پاک تم سے خوش نہیں ہے. تم نے قادریت کا مزہ بھی نہیں چکا. غوث پاک، میں نہیں کہہ رہا، اپنی مرضی سے، غوث پاک کہتے ہیں میرے مرید کی دو پہچان ہے. کیا پہچان ہے؟ ہاں، اسی لیے تو لوگ آسان ڈھونڈ رہے ہیں. غوث پاک کہتے ہیں میرے مرید کی دو پہچان ہے، دو. ایک تو وہ سردی کی طویل راتوں میں، سردی کی لمبی راتوں میں نفل نمازیں پڑھ کے رات گزارتے ہیں، اور گرمی کے طویل دنوں میں وہ نفل روزے رکھ کے اپنا دن گزارتے ہیں. گرمیوں میں نفل روزے رکھتے ہیں، سردیوں میں راتوں کو نمازیں پڑھتے ہیں. وہ قادری ہے. غوث پاک نے خود کہا، جو رمضان شریف کا بھی روزہ نہ رکھے گٹکے کی وجہ سے، اسے قادری کہلانے کا حق کیا ہے؟ ہاں، برا مت ماننا. میری بہنوں سے بھی توجہ چاہتا ہوں. شوہر کی خوشی کے لیے ہر قربانی دیتی ہے. رب کی خوشی کے لیے کیا قربانی دیا آپ نے؟ اللہ کے لیے کیا قربانی دیا؟ تو بڑی معذرت کے ساتھ، کہیں ہم منافق تو نہیں ہو گئے؟ میں صرف آپ کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں اپنی بات بھی کر رہا ہوں. آپ یاد رکھنا، جب بھی میں نصیحت کرتا ہوں تو میں آپ کو مخاطب کر کے نہیں، پہلے نمبر پر اپنے آپ کو، کیونکہ میں آپ لوگوں سے الگ نہیں، اور میرا اللہ میری نیت کو جانتا ہے، وحدہ لا شریک، کہ میں تم سب میں زیادہ اپنے آپ کو گنہگار سمجھ کر پہلے اپنے آپ کو مخاطب کرتا ہوں، کیونکہ نصیحت کی ضرورت زیادہ مجھے ہے، مجھے سب سے زیادہ ہے. اللہ اکبر. تو اب ذرا دھیان سے سننا میرے بھائی، کہیں ہم منافق تو نہیں ہو گئے؟ منافق کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ زبان سے کلمہ پڑھے، دل کے اندر